بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ناظرین و سامعین، آج آپ حضرات کو اس بارے میں چند گزارشات کریں گے کہ آج کا جو دور ہے بڑا پرفتن دور ہے، اور اس میں ہمارے کافی دوست احباب جو ہے وہ پریشانی کا شکار ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں جی ہم جس کے پاس بھی جاتے ہیں کہ ہر شخص یہی دعویٰ کرتا ہے کہ ہم سچے ہیں۔ وہابی کے پاس جائیں تو کہتے ہیں ہم سچے ہیں، دیوبندی کے پاس جائیں تو کہتے ہیں ہم سچے ہیں، شیعہ کے پاس جائیں تو ہم سچے ہیں، بریلویوں کے پاس جائیں تو کہتے ہیں ہم سچے ہیں۔ تو ایک عام بندہ کہاں جائے؟ دیکھیں، اصل بات یہ ہے کہ جو شخص ہدایت کا طالب ہو، ہدایت کا طلبگار ہو، اللہ پاک اسے ضرور ہدایت دیتا ہے صراط مستقیم کی۔ ہمیں اتنا معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ پاک کے جو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحیح متبعین ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے جو صحیح پیروکار ہیں، وہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ حضرات کو اس حوالے سے میں عرض کروں گا کہ یہ دیکھنا ہے کہ آپ جس کسی کا بھی دامن تھام رہے ہیں اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و توقیر کے حوالے سے اس کے کیا نظریات ہیں۔ اگر تو کوئی شخص ہمارے پیارے محبوب علیہ السلام کے بارے میں وہ ایسے عقائد رکھتا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین و تنقیص پر مشتمل ہوں، تو یقیناً آپ ایسے انسان کا دامن چھوڑ دیجئے، چونکہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین و تنقیص کے پہلو موجود ہیں۔ اسی طرح آپ کو معلوم ہونا چاہیے، صحیح بخاری میں، مسلم میں، ترمذی میں، ابو داؤد میں، ابن ماجہ میں، نسائی شریف میں، مسند امام احمد بن حنبل میں، تمام کتب احادیث میں حدیث موجود ہے کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس میں جناب ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے کہ جب جناب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا تو ایک گرگٹ جو ہے وہ دور بیٹھ کر اللہ کے نبی کی توہین کی، اللہ نے اس کی نسل کو بھی معافی نہیں دی، بلکہ قیامت تک کے لیے یہ چھپکلی ہوں، گرگٹ ہو، ان کو مارنے کا ثواب ہے۔ بلکہ روایت میں آتا ہے کہ جو شخص اس کو جتنا زیادہ مارے گا اس کو اتنا زیادہ ثواب ملے گا۔ اب میرے بھائیو، بات یہ ہے کہ جس شخص میں ایک نبی کی تعظیم، نبی کی توقیر، نبی کی عزت اور ناموس کا جس میں کوئی احساس نہ ہو، یا معاذ اللہ وہ یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ جی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ نماز کے دوران کسی کو نبی علیہ السلام کا خیال آ جائے اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور معاذ اللہ کتے گدھے بلے کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ٹوٹتی، ایسے عقیدے پر لعنت بھیجنی چاہیے، اور ایسے شخص کے عقیدے سے ہمیں دور رہنا چاہیے، اور ایسے شخص کے ساتھ ہمارے تعلقات بھی نہیں ہونے چاہیے۔ اسی طرح وہ لوگ کہ جو ایک تو رسول اللہ کے گستاخ ہیں، آپ ان سے گریز فرمائیں۔ دوسرا، جو گستاخ صحابہ ہیں، آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جن کے نزدیک معاذ اللہ 4 سے 5 صحابہ مسلمان ہیں، باقی معاذ اللہ سارے کافر ہیں، ایسے شخص سے بھی آپ دور رہیے، ایسے برے اور گندے عقیدے سے آپ اپنے دامن کو بچا کر رکھیے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جب ہم دنیاوی لحاظ سے جاتے ہیں تو دنیاوی لحاظ سے ہم مارکیٹ میں جائیں تو کبھی بھی ہم ایک دکان پہ جا کر فوراً سودا نہیں خریدتے، بلکہ 10 دکانوں کا وزٹ کرتے ہیں، 10 دکانوں کی کوالٹی دیکھتے ہیں کہ یار یہ چیز، مثال کے طور پہ کپڑا لینا ہے تو آپ جا کر صرف جاتے پیسے دے کر چیز نہیں لے آتے، کپڑا نہیں لیتے، بلکہ آپ 10 دکانوں کو وزٹ کر کے اور چیز چیک کرتے ہیں، کوئی معیاری بھی ہو، اچھی بھی ہو، تو پھر جا کے چیز لیتے ہیں۔ اگر میرے بھائی دنیاوی چیز کے حوالے سے اگر آپ اتنا محنت کر سکتے ہیں تو دین کے لحاظ سے، آخرت کے لحاظ سے بھی ہمیں اتنا احساس ضرور ہونا چاہیے، جس کو ہم اپنا امام اور پیشوا مان رہے ہیں اس کے عقائد کیسے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس کے عقائد فاسدہ ہوں، کہیں ایسا تو نہیں ہے معاذ اللہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین و تنقیص کے پہلو اس میں موجود ہوں۔ تو اس حوالے سے ہمیں ایک تو یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کے حوالے سے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ یہ شخص اس میں ایسی چیزیں تو نہیں ہیں جس میں گستاخی رسول کے اس میں پہلو موجود ہوں۔ اچھا، یہ بھی لازمی نہیں ہے، لوگ دعویٰ تو کر دیتے ہیں کہ جناب الحمدللہ ہم بھی عاشق رسول، الحمدللہ ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، ہم بھی اللہ کے نبی کو نبی مانتے ہیں۔ یہ دعوے کرنا بالکل آسان ہے۔ اگر آپ دعوے کی بات کریں تو قرآن کریم کا اگر سورہ منافقون کی آیت پڑھیں، سورہ منافقون کی فرسٹ آیت ہے اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ،
منافقین کا جو اب کلمہ ہے یا رسول اللہ کے ساتھ اظہار محبت ہے، وہ کہتے ہیں بے شک ہم آپ کو اللہ کا سچے رسول مانتے ہیں۔ انکا، انّا بھی تاکید کا، اللہ رسول اللہ پر لام بھی تاکید کا، تو کہتے ہیں جی بے شک آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ لیکن اللہ فرماتا ہے واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ فرماتے ہیں میں رب گواہی دیتا ہوں یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی ہمارے آپ کو رسول ماننے میں کوئی شک نہیں ہے، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اب دعوت منافق بھی کر رہے ہیں۔ جس دعوت جو ہے یہ انسان کے کام نہیں آتا، بلکہ انسان کے عمل سے بھی چیز ظاہر ہونی چاہیے۔ ایک شخص ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کا نبی مانتا ہے، رب کا رسول مانتا ہے، اور پھر وہ معاذ اللہ کہتا ہے کہ معاذ اللہ رسول اللہ کو یہ بھی چیز حاصل نہیں تھی، رسول اللہ تو معاذ اللہ ایک عام انسان کی طرح ہیں، رسول اللہ تو معاذ اللہ بشر ہیں، اور ان کی بشر ہیں، بشریت کا انکار نہیں ہے، بشریت کا انکار کرنے والا کافر ہو جائے گا۔ لیکن بات یہ ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف بشر نہیں بلکہ سید البشر ہیں، ساری کائنات کے، ساری انسانیت کے سردار ہیں۔ تو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو شخص کو آپ اپنا پیشوا مانتے ہیں، بڑا مانتے ہیں، کم از کم اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین و تنقیص کے پہلے اس میں نظر نہیں آنے چاہیے۔ اسی طرح جس میں گستاخی سیابہ ہو، وہ دعوے تو بڑے کرتا ہو مگر اس میں سیابیت کے حوالے سے وہ بکواس کرتا ہو، تو ایسے شخص کا دامن ہمیں نہیں تھامنا چاہیے۔ نمبر 3، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے حوالے سے بھی اس کے اچھے عقائد ہونے چاہیے۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی مبارک آل بڑی پیاری ہے، ظاہر ہے آل اولاد سب کو پیاری ہوتی ہے، مگر ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے پیار کریں، اور آپ کی آل کے حوالے سے ہماری محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہونی چاہیے۔ اور ایسا شخص جو نبی پاک کے بارے میں برے خیال رکھتا ہو، رسول اللہ کے اصحاب کے بارے میں، رسول اللہ کی آل کے بارے میں، اور اولیاء امت، اس امت کے جو اولیاء ہیں ان سے بھی پیار لازمی ہے۔ یاد رکھیے اللہ پاک نے 2 مقام پر اعلان جنگ فرمایا ہے۔ ایک تو سود کھانے والوں کے خلاف اعلان جنگ فرمایا ہے، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، فرمایا اگر کوئی شخص سود کھائے گا اس کو اللہ کی طرف سے بھی اعلان جنگ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی اعلان جنگ ہے۔ اسی طرح جو دوسرے مقام پہ اللہ کریم نے اعلان جنگ فرمایا ہے وہ ہے اولیاء کے ساتھ دشمنی رکھنے والا انسان، مرزا جہلمی جیسے انسان جو معاذ اللہ اولیاء کرام کو پتہ نہیں باب لفظ کہہ کے اس امت کو وہ کیا دینا چاہتا ہے۔ یہی وہ اولیاء ہیں کہ جن کے دن رات محنت سے دنیا میں اسلام پھیلا ہے۔ بر صغیر پاک و ہند میں کسی کے باپ نے نہیں، اولیاء کرام نے یہاں دین پھیلایا ہے۔ تو ایسے دین اسلام کا جو علم بلند کرنے والے اولیاء ہیں کہ جن کی دن رات محنت اللہ رسول کو راضی کرنے میں ہوتی ہے، ایسے شخص کا گستاخ جو ہے وہ بھی قابل تقلید نہیں ہے، بلکہ ہمیں ایسے شخص کا دامن تھامنا چاہیے کہ جو شخص اولیاء کرام کا بھی ادب کرنے والا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا بھی ادب کرنے والا ہو، نبی پاک کی آل کا بھی ادب کرنے والا ہو، اور پیارے نبی لجپال کا بھی ادب کرنے والا ہو۔ چونکہ آپ نے محاورہ سنا ہوگا، عربی ایک محاورہ ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ اگر کوئی شخص با ادب ہے تو وہ با نصیب بھی ہے۔ تو ہمیں اس چیز کی طرف دیکھنا ہے میرے بھائیوں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ دیوبندی بن جاؤ، وہابی بن جاؤ، بریلوی بن جاؤ، شیعہ بن جاؤ، بس یہ ضرور رکھیں کہ جو آپ عقیدہ رکھتے ہیں کیا اس عقیدہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے پہلو تو موجود نہیں ہیں۔ اور ہمارے بڑوں نے ہمیں 2 ٹوک سبق دیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں اللہ کا نبی ماننا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہم نے بیٹا نہیں کہنا رب العالمین کا، دوسرا رب نہیں کہنا، بس اس کے علاوہ جو چاہو اللہ نے میرے نبی کی شان کی حد رکھی ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص معاذ اللہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر ہمارے بڑے بھائیوں جیسی ہے معاذ اللہ، یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال نماز میں آ جائے نماز ٹوٹ جاتی ہے، ایسے گندے عقیدے سے ہمیں گریز کرنا ہوگا۔ میرے بھائیوں آپ حضرات سے گزارش ہے، میرے خصوصاً نوجوان بھائیوں سے گزارش ہے، خدا را اپنے عقائد، اپنا ایمان ہر شخص کے ہاتھ میں مت دیجیے، چونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ اگر دنیا میں رہنا چاہتے ہو تو کچھ پہچان پیدا کرو، اگر دنیا میں رہنا چاہتے ہو تو کچھ پہچان پیدا کرو۔ یہاں لباس خضر میں ہزاروں رہزن پھرتے ہیں، دستار کی ہر پیج پہ تحقیق ہے لازم، دستار کی ہر پیج پہ تحقیق ہے لازم، ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوتا، ہر قرآن حدیث پڑھنے والا سچا نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں
دیکھا کرو کہیں یہاں گستاخ رسول کی بدبو تو نہیں آتی، کیا نبی کے صحابہ کو تو نہیں بھونکتا، یہ نبی کے آل کو تو نہیں بھونکتا، نبی کے اولیاء جو اس امت کے اولیاء ہیں ان کو تو نہیں بھونکتا۔ بس ان عظیم ہستیوں کا خیال کرنا ہے تو انشاءاللہ تعالی پھر بیڑا پار ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، حشر میں بھی، قبر میں بھی، جہاں جہاں بھی آگے پہلو ہیں وہ انشاءاللہ تعالی ان عظیم ہستیوں کے صدقے سے اللہ میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر قسم کے فتنے سے، گستاخی سے ہمیں اور ہماری نسلوں کو محفوظ فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔